قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ احسان کر رہے ہیں کہ چیز بھی دے دو، پیسے بھی واپس کر دو۔ اور اسی ایک تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایماندار کتنے ہیں، دوسرا یہ کہ ایک بہانہ دیا۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا ناپ روک دیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ خود کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، اللہ کے ذمے میں ڈالتے تو شاید پہلے بھی معاملہ نہ بگڑتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کوئی تانا دیا، تو نہیں، تانا نہیں ہے، یہ پچھلی غلطی کا احساس دلانا بچوں کو اصلاح کی نیت سے، یہ اچھی بات ہے تاکہ آئندہ وہی غلطی نہ کر دے، اور بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں، اور لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ان کی پچھلی بات یاد دلائی کہ اگر اس دفعہ بھی کوئی پلاٹنگ کی ہوئی ہے تو پھر اس سے بچ جائیں۔ بلکہ یہ ایک اچھا جملہ ہے، بچوں کو پہلے سے وارن کر دیں کہ ہمیں تمہارا وہ پچھلا گناہ یا تمہاری وہ پچھلی خرابی یا پچھلا وقت بھولا نہیں ہے جو تم کر چکے تھے۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا، یعنی بری بات کا تذکرہ پہلے کیا۔ یہ بھی ایک لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھیے ہیں یہ لینگویج ایررز، لیکن اس سے پیچھے سوچ بھڑکتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے مہذب انداز سے بات کرتے ہیں کہ بچے کو بھی آپ جناب کہیں گے، اور جی کھاتے ہیں، روتے ہیں، سوتے ہیں، اور کچھ بچے کا ذکر بھی کریں گے تو ساتھ اس کو ایک جھاپڑ سا مار دیں گے۔ تو یہاں سے باادب بانصیب ہونا بھی سیکھیں گے، اور قرآن سے زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ کی میری تربیت کوئی کر نہیں سکتا۔ پھر اس طرح کہا، کیا کہا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، ہم پیمانہ بھر کر لائیں۔ یعنی وہی بات جو ہم دیکھ چکے کہ کس طریقے سے وہ اس کے بارے میں حریص تھے کہ ان کو ساتھ لے جایا جائے، اور یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ تو بالکل وہی تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، تو ہمیں کیئرفل رہ کر ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو ہمارا سرمایہ یعنی کیپٹل بھی واپس لوٹا دیا گیا، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعنی لاجک سمجھا رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ بھائی کو بھی جانے دیجیے اگلے ٹرپ میں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے۔ کیئرفل ہونا چاہیے، اگر کسی شخص کو آپ ایک بار پھر آزما رہے ہیں تو پھر اس کو ایسے ہی نہیں آزمانا چاہیے، اس کو ضرور ان چیزوں سے گزاریے جو چیزیں پہلے وجہ بنی تھیں۔ پچھلی دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی اللہ پہ نظریں لگاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی تو اور بات ہے۔ جب انہوں نے پکا قول و اقرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ کیا پتہ چلا ڈاکیومنٹیشن کر لینی چاہیے، ایگریمنٹس لکھ لینے چاہیے، کیونکہ بعد میں عموماً لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے جانا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال تو نہیں سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ڈر تھا کہ اتنے خوبصورت جوان 10 بیٹے کٹھے نکلیں گے، نظر بد نہ لگ جائے یا کہیں کوئی ان کو چور نہ سمجھ لے، تو حضرت یعقوب کا ایک باپ ہونے کے ناطے یہاں خوبصورت مزاج ہے، بچوں کو سمجھا بجھا کر ہی گھر سے نکالنا چاہیے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہونے والی بات ہے وہ تو ہوگی۔